السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ سب کا محسن۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ میدان میں چاروں طرف سے دشمن کے سپاہی زخمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا 17 سالہ سالار، جس کا جسم بے آرامی کی کئی راتیں کاٹنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، جس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے زخموں سے کراہتے ہوئے دشمن کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھیوں نے لڑائی کے وقت قہر و غضب کی آگ کے شعلے دیکھے تھے، اب گر کر تڑپنے والے دشمن کے لیے عفو اور رحم کے آنسوں سے لبریز تھیں۔ وہ ہاتھ جس کی تلوار دشمنوں کے سر پر بجلی بن کر کوندی تھی، اب ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن وہ اپنے بالکل نوجوان سپہ سالار کی تقلید میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا کر قلعہ کے سامنے قطار در قطار لٹا دیا۔ محمد بن قاسم کو ایک پہاڑی کے دامن سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ مشعل اٹھائے اس طرف بڑھا۔ سعید، زبیر، سعد، ناصر الدین اور چند اور سالار اس کے ساتھ تھے۔ مشعل کی روشنی میں چند لاشوں کے درمیان اسے ایک زرہ پوش نوجوان دکھائی دیا۔ اس کی زرہ میں کئی جگہوں پر خون کے نشان تھے اور پسلی میں ایک تیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سے تلوار کا دستہ چھوٹ چکا تھا، لیکن بائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے مشعل اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تھما دی اور زمین پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے اسے اٹھنے کا سہارا دے کر پانی پلایا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد نوجوان نے آنکھیں کھولیں اور محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد جھنڈے کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ناصر الدین نے زبیر سے کہا، زبیر، تم نے اسے پہچانا نہیں؟ زبیر نے آگے بڑھ کر زخمی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، اف، یہ بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولیں اور اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہیں فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم کے استفسار پر زبیر نے بھیم سنگھ کے الفاظ کا عربی میں ترجمہ کیا اور اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں سندھ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ زبیر، تم اسے سہارا دو، میں اس کا تیر نکالتا ہوں۔ زبیر نے آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کو سہارا دیا۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بھیم سنگھ نے جھنڈا چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے ناصر الدین کو اشارہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ محمد بن قاسم نے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور ناصر الدین کو فوراً زرہ کھول ڈالنے کے لیے کہا۔ بھیم سنگھ کے زخم زیادہ گہرے نہ تھے، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ نڈال ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قلعے کے اندر لے جائیں اور خود دوسرے زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ زہرا نے اپنے زخموں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ حسب معمول علیہ صبح اٹھ کر نحید کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد زہرا نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، نحید، کاش میں زیادہ زخمی ہوتی اور تمہاری تیمارداری کا لطف اٹھاتی۔ نحید نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری تیمارداری کا تصور کر رہی ہو یا خالد کی تیمارداری کا؟ زہرا کے گالوں پر تھوڑی دیر کے لیے حیا کی سرخی چھا گئی۔ دروازے پر ناصر الدین نے دستک دیتے ہوئے کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ نحید نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، لو اب اٹھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ نحید نے کہا، ورنہ تمہاری شادی شاید دیبل کی فتح تک ملتوی ہو جائے۔ زہرا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اٹھ کر نحید کا دامن پکڑ لیا اور کہا، نحید آپا، نحید، سچ کہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ نحید نے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہا، پگلی، تمہارا بھائی باہر کھڑا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، جب تک تم مجھ سے صاف نہ کہو گی میں نہیں چھوڑوں گی۔
بھیا ذرا ٹھہرنا، میں آپا ناہید سے ایک بات کر رہی ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ ناہید نے کہا اچھا بتاتی ہوں، سنو۔ رات کے وقت سعد نے میدان سے آتے ہی تمہارے متعلق پوچھا اور میں نے تمام واقعات بتا دیے، اور تمہارے دل کی حالت پہلے بھی اس سے پوشیدہ نہ تھی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم قلعہ میں داخل ہو رہے تھے، وہ تمہارے بھائی کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا تھا، تو اس نے بھائی سے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہ خالد کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔ آپا سچ کہو، تم مذاق کر رہی ہو؟ پگلی میں مذاق نہیں کرتی۔ دونوں بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ناہید نے کہا ہائے تم رو رہی ہو، کیا تمہیں میرا بھائی پسند نہیں؟ تو میں خود تمہارے بھائی سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں شادی کے لیے مجبور نہ کرے۔ کہوں اس سے؟ یہ کہتے ہوئے ناہید ایک شرارت امیز تبسم کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میری بہن، میری آپا، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ناہید نے کہا تو تم خالد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو؟ زہرا نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی اور اسے دوسرے کمرے میں دھکیلتے ہوئے بولی جاؤ، تم بہت شریر ہو۔ ناصر الدین نے باہر سے آواز دی زہرا تمہاری باتیں کب ختم ہوں گی؟ اس نے بستر بیٹھتے ہوئے جواب دیا آ جاؤ بھیا، بہن ناہید دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے۔ ناصر الدین نے اندر پاؤں رکھتے ہوئے پوچھا تمہارے زخموں کا اب کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا بھیا وہ معمولی خراشیں تھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ناصر الدین اس کے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ زہرا کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ناصر الدین نے کہا زہرا، خالد ایک بہادر نوجوان ہے، میرا ارادہ ہے تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ زہرا نے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ناصر الدین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا میرا ارادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن مسلمان ایسی رسومات کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ سپاہی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خالد کو سونپ دوں۔ ناہید تمہیں بہت چاہتی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گی اور میں زیادہ اطمینان کے ساتھ اسلام کی خدمت کر سکوں گا۔ زہرا، اس بے سر زمانے میں میرے پاس تمہارے لیے نیک دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی تو میں تم پر وہ بھی نچھاور کر دیتا۔ بھیا بھیا، اس نے آگے جھک کر ناصر الدین کی گود میں سر رکھ دیا اور ہچکچیاں لیتے ہوئے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا زہرا، میرا ارادہ ہے کہ آج ہی تمہاری شادی کر دوں۔ فوج 2-4 دن اور یہاں ٹھہرے گی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک دیبل سے راجہ کی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع آ جائے اور ہمیں فوراً کوچ کرنا پڑے۔ سعد محمد بن قاسم سے ذکر کر چکا ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ سعد خالد سے بھی پوچھ چکا ہے اور بہن ناہید کو بھی مبارکباد دو۔ سالار اعظم خود اس کے بھائی کو بلا کر اس کی رضامندی حاصل کر چکے ہیں، وہ خود تم دونوں کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں۔ باہر سے سعد نے ناصر الدین کو آواز دی اور وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ زہرا نے اٹھ کر برابر والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ناہید، تم نے سنا آج تمہاری شادی ہے۔ میری شادی؟ ناہید کے چہرے پر حیا اور مسرت کی سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگیں۔ ہاں ناہید، تمہاری شادی۔ اب بتاؤ تمہیں زبیر بھیا پسند ہیں یا نہیں، اور میں ابھی انہیں بلا کر کہتی ہوں کہ وہ اپنے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں۔ ناہید نے کہا تم بہت شریر ہو زہرا۔ خالد نے برآمدے سے برابر کے کمرے کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرا نے ہنستے ہوئے کہا ناہید جلدی جاؤ ورنہ تمہاری شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہو جائے گی۔ میں مذاق نہیں کرتی، تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ ناہید زہرا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل خوشی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے